اس کے بجائے الگ سے ایک اصطلاح وضع کی گئی صحابہ، اور اس کے اندر بعد میں یا جس نے جو بھی کیا وہ سب کو اس کے اندر شامل کر دی اور ہمیں کہا کہ زبانیں بند کرو، خاموش ہو جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ جب ہمارے اہل سنت میں سے کسی عالم سے بھی ایک سوال کریں کہ جی صحابی کی تعریف کیا ہے، صحابی کسے کہتے ہیں، صحابہ کن لوگوں کو کہا جاتا ہے، تو آپ سے کہیں گے جیسے ابن حجر اسقلانی نخبہ میں لکھا ہے یا مختلف محدثین نے کہ جی صحابی کل من رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآمن به ومات علی ذلک، کہ جس شخص نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا حالت ایمان کے اندر اور اسی پر ایمان کی حالت اس کی وفات ہو گئی، انتقال ہو گیا، وہ شخص صحابی ہے۔ یہ جو صحابیت کی تعریف ہے یہ ہمارے ہاں اہل سنت محدثین نے بیان کی ہے۔ اس صحابی کے اندر میرے اعتراضات ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحابیت کی یہ تعریف قرآنی تعریف نہیں ہے، یعنی قرآن مجید نے جن کو صحابہ کہا ہے، قرآن مجید جس کی تعریف کر رہا ہے، یہ قرآن مجید کے نزدیک جو صحابہ شمار ہوتے ہیں وہ یہ تعریف نہیں، یہ تعریف بہت عام ہے، یہ عربیت کی جو صاحب کا لغوی معنی ہے اس کے مطابق، یعنی عربی میں صحابی کسے کہتے ہیں، آپ صاحب اسے کہیں گے اس کے ساتھ آپ کی دوستی ہو، یا اسے کہیں گے کہ جناب جو بھی آپ کے ساتھ شریک، آپ کسی کے ساتھ اگر بس میں جا رہے ہیں کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے جو آپ کو نہیں بھی جانتا لیکن آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو وہ آپ کے ساتھ صاحبہ، عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوگا، اگرچہ جان پہچان ہی نہ ہو لیکن وہ آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کو بعد میں معلوم ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ جی میں تو اس کے ساتھ اس میں تھا، یعنی اس واقعے کے اندر، اس بس میں، اس ٹرین میں، اس جہاز میں تھا، اگرچہ ایک دوسرے کی پہچان نہ ہو، بلکہ یعنی صاحبہ کا جو مادہ ہے قرآن مجید کے اندر یہ غیر مسلموں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ قرآن میں یا صاحبہ السجن، حضرت یوسف علیہ السلام نے استعمال کیا ہے جیل کے اندر ان لوگوں کے لیے کہ جو آپ کے ساتھ جیل کے اندر تھے، وہ مسلمان تو نہیں تھے نا، ان کے لیے قرآن مجید نے استعمال کیا ہے۔ وما صاحبکم بمجنون، قریش کے لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صاحب کہا ہے، کسی جگہ پر یہ مسلمان کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، کسی جگہ پر یہ غیر مسلم کے لیے بھی استعمال، یعنی یہ صاحب کا جو لفظ ہے، یہ مادہ ہے، یہ قرآن مجید کے اعتبار سے یہ عام ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ عربی زبان کے اندر یا قرآن مجید اس کو جس معنی میں استعمال کر رہا ہے وہ اہل ایمان ہی ہو یا رسول اللہ کے صحابی ہی ہو، یہ ضروری نہیں ہے، قرآن مجید کی میں بات کر اور عربیت کے اندر بھی خود صحیح حدیث ہے، جب عبداللہ ابن ابی کے بارے میں بعض صحابہ نے اجازت چاہی یا رسول اللہ اجازت دیجیے ہم اس منافق کی گردن اڑا دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دع، اس کو چھوڑ دو۔ لوگ یہ کہیں گے کہ ان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقتل اصحابہ، کہ محمد تو اپنے اصحاب کو قتل کرتے ہیں، تو عبداللہ ابن ابی کے لیے بھی اصحاب، صحابی کا لفظ استعمال کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو صحابی کا لفظ ہے، جو تعریف ہمارے ہاں کی جاتی ہے یہ بہت عام ہے۔ اصل تعریف قرآن مجید کی جو ہے وہ کیا ہے، جس نے ہجرت کی ہو، انفاق کیا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ہو، نصرت، انفاق، قتال کیا ہو، بیعت رضوان تک کے لیے قرآن مجید نے رضی اللہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور باقی جو آ رہے ہیں یعنی السابقون الاولون، جو مہاجر ہوں اور انصار ہوں، باقی لوگ جو بیعت رضوان کے بعد آ رہے ہیں ان کے لیے قرآن مجید نے تابعی کا لفظ استعمال کیا۔ کیا کہا ہے؟ تابعی۔ قرآن مجید کے اندر ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ السابقون الاولون، پہلے آنے والے، پہل کرنے والے، ٹھیک ہے، السابقون الاولون یعنی پہلوں میں بھی پہل کرنے والے، قرآن کہہ رہا ہے جو مہاجر ہوں اور انصاری، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، مہاجرین اور انصار میں سے، اور جنہوں نے والذین اتبعوہم، ان کی پیروی کی لیکن بے احسان، احسان طریقے پر، یعنی ایک مہاجر ہے اور ایک انصار ہے، اور جنہوں نے نہ ہجرت کی ہے نہ انصاری ہیں، جو بعد میں جو صحابی ہیں اس تعریف کے مطابق جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں انہیں تابعی قرآن نے کہا ہے، التابعین کہا ہے، اور یہ تابعین اللہ ان سے بھی راضی ہے اور مہاجرین و انصار سے تو اللہ راضی ہے، لیکن ان تابعین سے ایک شرط لگائی ہے اور وہ ہے احسان کی۔ کس چیز کی شرط ہے؟ احسان کی، بے احسان، یعنی اس کی زندگی کے اندر احسان ہو، انصاف ہو، قرآن مجید احسان انصاف کو کہتا ہے۔ وہ لوگ باقی سارے تابعی یعنی فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ ایمان لائے، جنہیں مؤلفۃ القلوب کہہ لیں، جو طلقاء ہیں، اور اگر ان کی زندگی میں احسان ہے تو اچھی بات ہے، اللہ ان سے راضی ہے، اور اگر احسان نہیں ہے تو ان کے لیے ٹائٹل احسان یعنی رضی اللہ عنہ کا استعمال نہیں ہوگا۔ تو صحابیت کی جو تعریف ہے وہ قرآن مجید کے نزدیک کچھ اور ہے اور ہمارے ہاں اس کی جو تعریف کی جاتی ہے اس میں بڑا ہی آپ کو فرق نظر آئے۔ میں یہ بھی انکار نہیں کرتا ہوں کہ جی وہ صحابی نہیں ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میرے نزدیک تعریف یہ ہے، لیکن اگر آپ ان کے لیے بھی جو بیعت رضوان والوں کے بعد ان کے لیے بھی اگر آپ صحابی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ عربیت کے اندر اجازت ہے، یعنی یہ کوئی منع نہیں ہے عربی زبان کے اعتبار سے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ جی فلاں شخص صحابی ہے تو وہ کہہ سکتے ہیں، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اہل سنت کی یہ تعریف غلط ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس تعریف کے اندر جامعیت نہیں ہے، یہ تعریف بہت ہی وسیع ہے اور یہ تعریف ہر ایک کو اپنے ساتھ شامل کر لیتی، ہر ایک کو یہ جگہ دے رہی ہے کہ جی اس کے لیے صحابیت کا ٹائٹل استعمال کیا جائے، حالانکہ قرآن مجید نے اس کو بڑا محدود کیا ہے اور ان کے اندر دیکھا ہے کہ وہ شخص جہاد کر چکا ہو، اس نے ہجرت کی ہو یا نصرت کی ہو یا انفاق کیا ہو اللہ کی راہ کے اندر، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر معیت کے اندر ہو، محمد رسول اللہ والذین معہ، معیت
ساتھ ساتھ رہتا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے لیے قرآن مجید یہ بات کر رہا ہے کہ وہ مہاجر اور انصار ہے، اور بلکہ قرآن مجید نے تو یہ ٹائٹل استعمال ہی نہیں کیا جو صحابہ کا ہے. یعنی میں آپ کو صحیح بات بتاؤں تو اس ٹائٹل کا استعمال ہی نہیں کیا قرآن مجید. تو اگر کوئی شخص اس کو استعمال کرتا ہے اس معنی کے اندر کہ جس نے بھی رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صحابی ہے، تو یہ درست تو ہے لیکن لغوی ہے، قرآن کے مطابق درست نہیں ہے. جو انبیاء کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے متبعین کا استعمال کیا ہے، ان کے لیے قرآن مجید نے مخلصین مؤمنین کا استعمال کیا ہے. تو میں اس پہ طارق مسعود صاحب کو دعوت مکالمہ دینا چاہوں گا. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اب مجھ سے دوست احباب کہیں گے کہ جی طارق مسعود صاحب کو ہی کیوں، تو اس کی وجہ یہ ہے ہمارے ہاں جو مسلک دیوبند ہے اس کے بڑے ایک اکابرین میں شمار ہوتے ہیں اور اس کے ایک بڑے ہی نقیب ہیں، تو ان کو میری یہ دعوت ہے، دعوت مکالمہ ہے، مناظرہ نہیں، مکالمے کی دعوت ہے کہ وہ اس کے اوپر ہم ایک ساتھ بیٹھیں اور جتنے بھی وقت کے اندر بڑی شائستگی اور ادب اندر رہتے ہوئے ہم اس صحابیت کو طے کریں گے کہ بھائی یہ اہل سنت نے جو تعریف کی یہ کیوں کی ہے، اور جو قرآن مجید جو صحابیت کہہ رہے ہیں، جو تعریف کر رہا ہے قرآن مجید جن کو صحابہ کہہ رہا ہے وہ کیا ہے، تاکہ یہ لوگوں کے سامنے چیز واضح ہو جائے. اگر میں خود ایک چیز کو بات کو کرتا رہوں تو شاید اتنی واضح نہ ہو سکے اور زیادہ لوگوں تک نہ پہنچے، لیکن اگر مفتی صاحب میرے ساتھ بیٹھیں گے اور وہ اپنا موقف اگر ان کا یہی ہے وہ رکھیں گے اور میں اپنا موقف پیش کروں گا تو شاید اس طرح سے یہ بات بہت سارے لوگوں تک چلی جائے اور لوگوں کے سامنے حق بات واضح ہو جائے گی اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس بات کا پیغام چلا جائے گا. تو میری ان سے یہ گزارش ہے کہ وہ آئیں، یا اگر وہ میری ویڈیو دیکھتے ہیں اور ان تک پہنچ جائے، کوئی شخص پہنچا دے، تو کوئی دن طے کر لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل. قرآن مجید ہمارے سامنے ہوگا، قرآن مجید صحابیت کی کیا تعریف ہے. دیکھیں قرآن مجید ہمارے لیے کیوں اہم ہے، صحابیت کی تعریف وہ اس لیے اہم ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سیرت بیان کر رہا ہے اور صحابہ کرام کی صحیح فضیلت قرآن مجید سے معلوم ہو رہی ہے کہ صحابہ نے کس طرح سے دین کے لیے سختیاں برداشت کی. اور سابقون الاولون جو ہے، قرآن مجید جو اصطلاحات استعمال کر رہا ہے ایسی بے معنی نہیں ہے معاذ اللہ کہ جس طرح سے ہم ان کو چھوڑ کر دوسری اصطلاحات کی ہمیں ضرورت پڑے. ہمیں ان اصطلاحات کو پہلے استعمال کرنا ہوگا کہ جو قرآن مجید استعمال کر رہا ہے. لیکن افسوس کی بات ہے ہم ان اصطلاحات کا استعمال نہیں کرتے. آج آپ سننے میں آئے گا عقیدہ 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 عقیدہ، پورے قرآن میں عقیدے کا لفظ نہیں ہے. اسی عقیدے کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ شیعہ سنی اور مسلمانوں کے اندر کتنی لڑائیاں ہیں. قرآن استعمال کر رہا ہے ایمان، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان کی کہیں بات ہی نہیں ہوتی. قرآن کہہ رہا ہے ایمان، انفاق، مہاجرین، السابقون الاولون، انصار، یہ ٹائٹل بتا رہا ہے. التابعین، اس کے بجائے الگ سے ایک اصطلاح وضع کی گئی صحابہ، اور اس کے اندر بعد میں یا جس نے جو بھی کیا وہ سب کو اس کے اندر شامل کر دی اور ہمیں کہا کہ زبانیں بند کرو، خاموش ہو جاؤ. اس تعریف کی وجہ سے یہ ضروری ہے، انتہائی اہم موضوع ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ میں اس جو لفظ ہے اس کا استعمال کو منع نہیں قرار دے، اور اس کی وجہ یہ ہے چونکہ میں عربی زبان الحمدللہ جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ لغوی اعتبار پر آپ ہر ایک کو کہہ سکتے ہیں، لیکن اصطلاحی اور قرآنی تعریف کے مطابق جو لفظ ہے وہ قرآن کیا استعمال کر رہا ہے، مؤمنون، مہاجرین، انصار، السابقون الاولون، اور اسی طرح انصار استعمال کیا، اسی طرح مفلحون ان کے لیے ایک صفت استعمال کی، التابعین استعمال. اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر اگر کسی کو کچھ سمجھ میں آتا ہے تو ہمارے سامنے پیش کر سکتا ہے. تو میری یہ دعوت ہے ان کے لیے، اور اسی دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ پروردگار ہمیں قرآن مجید کی سمجھ اور اہل بیت کی معرفت عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.